اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے اور فضل و کرم سے ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کا نام بھی لیتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ جو عملی مسلمان ہیں وہ عبادات کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ باجماعت نماز پڑھنا، داڑھی رکھنا، رمضان میں روزوں کا اہتمام کرنا، اپنی اپنی توفیق کے حساب سے حج یا عمرے کی سعادت حاصل کرنا، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کرنا، یہ ایک پکے سچے عملی مسلمان کا خاصہ ہے۔ ان میں سے بھی ایک کثیر تعداد اپنی اپنی روایات اور وراثتی علم کے مطابق اسلامی ارکان پر عمل پیرا ہیں۔ بہت کم تعداد ان مسلمانوں کی ہے جو اللہ کو صحیح معنوں میں قرآن کے مطابق جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنے ایمان کو اسی سانچے میں ڈھال دیتے ہیں جو اللہ کا عطا کردہ ہے۔ ناظرین، اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 1.5 ارب کے قریب ہے اور دنیا کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اگلے چند سالوں میں اسلام عیسائیت کو پیچھے چھوڑ دے گا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا، یعنی اس کے پیروکاروں کی تعداد دنیا میں کسی بھی مذہب سے زیادہ ہو جائے گی اور یہ سلسلہ یوں ہی قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان 1.5 ارب مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان اپنے دین کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ 1.5 ارب مسلمانوں میں دینی علم اور شعور رکھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں میں ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، کاروباری لوگ بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، ملازمت پیشہ افراد بھی ہیں، مزدور طبقہ بھی ہے اور دیہاتی علاقوں میں رہنے والے انتہائی سادہ لوگ مسلمان بھی ہیں۔ لیکن دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اپنے رب کو نہیں پہچانتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے یا نماز نہیں پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو ویسے نہیں جانتے جیسے اللہ پاک نے اپنا تعارف قرآن پاک میں کروایا ہے۔ ویسے تو قرآن کا ہر لفظ اللہ کا تعارف ہے، ہر حرف اللہ کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن قرآن پاک میں کچھ خاص مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جیسے چاہتا ہے، جیسے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ڈائریکٹ مخاطب ہو کر اپنا تعارف کرواتا ہے۔ میری گفتگو کا آج کا موضوع بھی اللہ کا تعارف ہے اور حوالہ جات میں قرآن کی چند ایک آیات کو پیش کروں گا جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے۔ سب سے پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں گا۔ یہ ایک مکمل آیت ہے جو قرآن پاک کی ہر سورت کے آغاز میں پڑھی جاتی ہے، جسے ہر مسلمان کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے لازمی پڑھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کے 3 نام ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی وَأَقِمِ الصَّلَاةِ لِلذِّكْرِ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن کسی اور انداز میں فرماتے ہیں،
یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک وہ جلوہ فرمانے والا میں ہی اللہ ہوں جو نہایت غالب حکمت والا ہے۔ اسی طرح سورہ قصص کی آیت نمبر 30 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَطَاعَهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِن شَجَرَةٍ أَن يَبُوسَ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی طور کے دائیں کنارے سے بابرکت مقام میں واقع ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، کیا کبھی ہم لوگوں نے تصور میں سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنا تعارف کروا رہے تھے تو حضرت موسیٰ کی ایک انسان ہونے کے ناطے کیا کیفیت ہوگی کہ اچانک اس کائنات کا خالق اپنے بندے سے گفتگو فرمائے جو کسی بھی انسان کے تصور سے ماورا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سورہ رحمان کی آیت کا مطالعہ کریں تو صرف پہلی 4 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ذکر کیسے فرمایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ پاک اپنے بارے میں فرماتے ہیں وہ نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ اسی طرح سورہ اخلاص میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت اور واشگاف انداز میں اپنا ذکر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے نہ تو کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے جنا اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اگر ہم ان آیات پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی مختصر اور جامع انداز میں صرف 4 آیات میں اپنا تعارف کروا دیا۔ یہ سورہ اس دور میں نازل کی گئی جب مشرکین مکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے بارے میں بڑے بڑے احمقانہ سوالات کیا کرتے تھے، اور جیسے ہی یہ آیات نازل ہوئیں ان کے سب سوالات کے جوابات مل گئے اور ان کی زبانوں کو تالے لگ گئے۔ سورۃ البقرہ کی ایک خاص اور مشہور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف کو مزید تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں کون نہیں جانتا، اور کون ایسا بد نصیب مسلمان ہوگا جسے آیت الکرسی زبانی بھی یاد نہ ہو۔ اللہ پاک آیت الکرسی میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ناظرین، آیت الکرسی کے ترجمے پہ غور کیجیے گا۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے نہ کوئی نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے،
وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا کہ وہ چاہے۔ اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، اور اللہ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گرا نہیں گزرتی۔ وہی سب سے برتر عظمت والا ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی کے ترجمے میں ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس کی گہرائی میں جاننے کی کوشش کی؟ کیونکہ ان آیات پر کامل ایمان رکھنے والے کو نہ تو کسی قسم کا غم ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی دنیاوی پریشانیوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کتنے ہی خوبصورت اور جامع الفاظ ہیں جس سے اس کائنات کا خالق اور مالک اپنے بندوں سے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور آپ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے رب پر بھروسہ کیجئے جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے۔ ان آیات کی تفسیر میں اس زمین کے تمام الفاظ اور زبانیں اکٹھی بھی کر لی جائیں تب بھی ہم اس کی تفسیر کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہمارا علم اپنے رب کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنا تعارف میں مزید فرمایا، هو الحی لا الہ الا هو فادعوا مخلصین لہ الدین، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم اس کی عبادت اس کے لیے اطاعت اور بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی بھی قسم کی مثال دینے سے بالکل منع فرما دیا ہے، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دنیا کی کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، لیکن اس مالک حقیقی نے اپنے بندوں کی سمجھ کے لیے قرآن پاک میں اپنے لیے خود سے ایک ایسی مثال دی ہے تاکہ اس کے بندوں کی اپنے رب کو جاننے اور سمجھنے کی تشنگی کو کسی حد تک کم کیا جا سکے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں رکھا ہوا چراغ ایک فانوس میں ہو۔ فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اسی طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں
اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں نے ایک انتہائی مشکل موضوع کا انتخاب کیا ہے، جس کا مقصد اپنے ان مسلمان بھائیوں کی رہنمائی کرنا ہے جو اب تک غفلت میں پڑے ہیں، جنہوں نے کبھی اللہ کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش نہیں کی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دوسرے کم علم لوگوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جو دنیا کے معاملات میں ایسے گم ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس اپنے رب سے تعلق بنانے کا وقت ہی نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں 95% مسلمان آباد ہیں، جن میں سے 2-4% کو چھوڑ کر باقی سب غفلت کی نیند سو رہے ہیں یا دنیا کے گورکھ دھندوں میں مگن ہیں، یہاں تک کہ ان کی عمریں گزر جاتی ہیں اور وہ نامہ اعمال کا خالی رجسٹر لیے قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے حضور اپنی گزشتہ اعمال کی توبہ کریں اور اپنی زندگیوں کو اپنے رب کے دیے ہوئے سانچے کے مطابق ڈھال لیں، اور وہ سانچہ قرآن اور سنت کا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔